من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظیم. پڑھیے محبت سے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل سیدنا جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے آپ کا جوش اور ولولہ اور زیادہ ہونا چاہیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا. خوشیاں منا آج سرکار آ گئے دنیا تو جہان دے سردار آ گئے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صل کر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی. کر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی. ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ اللہ کی توفیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے صدقے ہم اپنے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد پاک ولادت پاک کی خوشیاں منا رہے ہیں. اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشیاں عطا فرمائی. اللہ نے یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا ولی اللہ کا کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا فضل ہے جن پر ہو جائے.
جن پر میرا فضل ہو جائے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ فرماتا ہے میرا فضل ہر جگہ پہ نہیں ہوتا، جہاں میں چاہتا ہوں میرا فضل ہوتا ہے. یؤتی من یشاء، جہاں میں چاہتا ہوں. آپ پر اللہ نے فضل کر دیا، اس نے آپ کو چاہا، آپ حضور کا میلاد منا رہے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں اپنا فضل عطا فرما دیا. پہلے پرانے کچھ پیچھے دور میں چلے جائیں نا، ایک روایت ہوتی تھی کہ جس گھر بیٹا ہوتا تھا نا، اس گھر کے دروازے پہ کچھ پتے خاص قسم کے لٹکائے ہوتے تھے گھر کے دروازے کے ساتھ. شری کے پتے ہوتے تھے یا کس نے، تو وہ نشانی ہوتی تھی کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. کچھ علاقوں میں یہ رسم ہوتی تھی، حالانکہ اس کی کوئی شرید کے ساتھ تو کوئی نہیں اس کا. تو آتے جاتے پھر پڑوسی پوچھ بھی لیتے تھے کہ خیر ہے، تو کیا جواب ہوتا تھا؟ اللہ نے فضل کر دیا. اللہ نے، بولو تو صحیح یار، اللہ کا فضل ہوا ہے کہ ہمارے گھر بیٹا ہوا ہے. اگر پتوں سے پتہ نہ چلے تو پھر آنڈ گوانڈ میں مٹھائی بیچی جاتی ہے، لڈو بانٹے جاتے ہیں. تو پھر جن کو لڈو ملتے ہیں پوچھتے تو ہے نا کس بات کے لڈو ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہوا. اللہ کا، ہمارے ہاں بیٹا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل. ہمارا بیٹا اللہ کا فضل ہو جاتا ہے تو مصطفیٰ کریم اللہ کا فضل نہیں ہے؟ سب سے بڑا اللہ کا فضل میرا نبی ہے اور سب سے بڑی رحمت میرا مصطفیٰ ہے، جن کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو سنگیا نہ کرو بیلیے، سنگن والے پھر سانگی رہ جاندے ہیں. سنگ کنوں کہندے نے پتہ ہے؟ سنگ کنوں کہندے؟ پتھر کو سنگ ریزے ہیں. تو جو سنگ گیا پھر وہ سنگ بن گیا، پتھر بن گیا. ہم کو چوری کرتے ہیں، حضور کا میلاد منا رہے ہیں. کھل کھلا کے لوگوں کو بتایا کریں. جیسے جس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ، اللہ نے فرمایا خوشی ہو تو اس کو چھپاؤ نہ. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ایک بڑا خوش نصیب مولوی صاحب تھے، تو وہ صحن حرم میں مسجد نبوی شریف کے باہر صحن میں اس طرح ٹرے بھر کے نا، بڑی بڑی ٹافیاں وہاں پہ ہوتی ہیں بڑی خوبصورت. جن کو پتہ، جن کو مدینہ پاک جانے کی ساتھ حضوری یا وہاں سے حاجی لے کے آتے ہیں، بڑی بڑی ٹافیاں ہوتی ہیں ایرانی، اور بڑی خوبصورت قسم کی ہوتی ہے، ایرانی بھی، دبئی کی. تو وہ ٹرے بھر کے صحن حرم میں لوگوں کے آدھے یا حبیبی یا حبیبی مولد النبی، ھذا مولد النبی، یہ حضور کی ولادت کی ٹافیاں ہیں، لے لو. تو لوگ خوشی کے ساتھ لے رہے تھے اور ساتھ ساتھ مبارک دی صرف دے رہے تھے. ہائے کیسا خوبصورت ہو. اتنا مجھے ایمانداری پیارا لگا نا کہ کتنا خوش نصیب ہے. سونے دے روزے دے لوگوں کو مبارک بھی دیندا پھردا ہے، نالے لوگوں کا منہ میٹھا کراندا پھردا ہے. ھذا مولد النبی، یہ میلاد پاک کی. لوگوں کو بتا کہہ رہا تھا یہ میلاد پاک کی ہے. برملا کہا کرو، سنگیا نہ کرو. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، بولو فضل رب. میں ہوں گل کرتا پہ سنگیا نہ کرو، پھر سنگ دے پہ نے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. پڑھو مل گئے اور کیا چاہیے.
ایسا آقا ملا، ایسا کریم ملا کہ نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، حضور نے نعمتیں دی ہیں نا، اللہ سے لے کر مصطفیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، واقعی دے رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مینوں دے رہا ہے، میں تھانوں دے رہا ہوں۔ حضور کی حدیث ہے اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مینوں دے رہا ہے، میں تھانوں دے رہا ہوں۔ تو اللہ کی نعمتیں اللہ سے لے کر مصطفیٰ کریم دے رہے ہیں، اور دے کر پھر پوچھتے ہیں نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں۔ ایمان کی نعمت، قرآن کی نعمت، ایمان کی بڑی نعمت یہ حضور کی بارگاہ سے ہمیں ملی، قرآن کی نعمت، باقی ساری نعمتیں چھوٹی ہیں، جہان سارا یہ حضور کے صدقے ہے۔ نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے، ایسا کائنات میں سخی ہے کہ دے کر جولی بھر کے پھر پوچھتے ہیں اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بولو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے۔ جانور یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ مل گئے مصطفیٰ اور، ایک درخت کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند گھڑیاں استراحت فرماتے ہیں، درخت بے جان درخت، اب درخت کو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا کہ اس کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کروانی اس نے، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے، ہم تو جزا سزا والے ہیں، گناہ کریں گے سزائیں ملے گی، ثواب ملے گا، نیکی کریں گے وہ ثواب ملے گا، جزاؤں سزاؤں کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، درختوں کے ساتھ تو کوئی نہیں نا۔ تو درخت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند گھڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے استراحت فرماتے ہیں، تو درخت سے آوازیں آتی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے اپنے محبوب کو یہاں جلوہ گری فرمائی حضور کی اور مجھے زیارت عطا فرمائی، سبحان من جعل فی ظل سید الانبیاء، یہ حدیث پاک میں لفظ ہے، درخت کی زبان جو اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی، میرے نبی نے ویسے ہی فرمایا کہ جو ہرے درخت ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہرے درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، منع کیا گیا ہے کہ ہرے درخت کے نیچے بول و براد نہ کیا کرو، اور نہ بلا وجہ ہرا درخت کاٹا کرو، حضور نے فرمایا یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو درخت سے آواز آ رہی ہے، جس درخت کے نیچے حضور لیٹے ہوئے ہیں اس درخت سے آواز آ رہی ہے، سبحان من جعل فی ظل سید الانبیاء، پاک ہے وہ اللہ جس نے آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب فرمائی، اور آقا میرے سائے کے نیچے آ کر تشریف فرمایا، جس مصطفیٰ کا سایہ پوری کائنات پہ، وہ درخت خوشیاں منا کے کہہ رہے ہیں کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ اماں جی خوشیاں منا رہی ہیں، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ خوشیاں منا رہی ہیں، اماں حلیمہ کی ناکہ خوشیاں منا رہی ہے، سواری خوشیاں منا رہی ہے، جس سواری پہ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو بٹھایا نا، تو حدیث پاک میں آتا تاریخ سیرت النبی کتابوں میں کہ اس ناکہ نے حضور کو بٹھا کے جب باہر نکلنے لگی تو کعبہ نظر آ گیا، انہیں سر سجدے میں رکھ دیا، کعبے کو دیکھ کر سجدے میں سر رکھ دیا، اماں حلیمہ نے اس کی مہار کھینچی، سر اٹھایا، پھر کعبہ نظر آیا، پھر سجدے میں،
پھر اس نے مہار کھینچی کہ میں لیٹ ہو رہی ہوں، سورج غروب ہو رہا ہے، اپنی بستی پہنچنا ہے، پھر سر سجدے میں۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ ناکا خوشیاں منا رہی ہے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ کعبے کا کل آپ نے سنا کعبہ رقص کرتا رہا 3 دن تک کعبہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی طرف سلامیاں دیتا رہا کعبہ، گویا کہ کعبہ بھی کہہ رہا ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ اماں جی فرماتی ہیں جب میرا لال میرے گھر تشریف لے آیا، دنیا میں جلوہ گری ہو گئی، تو ملائکہ کی قطاریں لگی زمین سے آسمان تک زیارت کرنے والوں کی۔ ملائکہ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنت سے حوریں آ رہی ہیں حضور کی زیارت کرنے کے لیے، اتنا رش پڑا ہوا ہے۔ ایک سیرت النبی کی کتاب مل کر حضور کے دادا جان کو اطلاع ملی نا، تو وہ آئے دوڑتے ہوئے گھر، حرم میں تھے، حرم پاک میں تھے، بیت اللہ شریف میں حضرت عبد المطلب، تو وہاں اطلاع ملی کہ آپ کے گھر پوتا ہوا ہے، آمنہ کی آنگن میں وہ نور ترایا ہے، وہ نور خدا جس کا صدیوں سے انتظار ہو رہا تھا، وہ حضرت عبداللہ کے گھر میں طلوع ہو گیا، وہ چاند طلوع ہو گیا، عبداللہ کا چاند، آمنہ کا لال آ گیا۔ حضرت عبد المطلب خوشی کے ساتھ وہاں سے دوڑے، گھر کی طرف آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ فرمایا میں گھر کا مالک عبد المطلب ہوں، عرض کرتے ہیں ذرا انتظار کیجئے، عرش والے، آسمان والے، ملائکہ، نوری مخلوق زیارت کر رہی ہے، نوری مخلوق میرے نبی کی زیارت میں لگی ہوئی ہے، اور نوری مخلوق بھی خوشیاں منا کے کہہ رہی ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے۔ خوشیاں ہمیں زیادہ منانی چاہیے۔ نوری مخلوق تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فرشتہ ایک بار جو زمین پہ آتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اتنے اللہ کے فرشتے ہیں، اتنی تعداد ہے، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ خاص کر کے گنبد خضرا کے بارے میں فرشتے پھر قیامت تک التجائیں کرتے رہیں گے کہ دوبارہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری ہو۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جو ایک بار آتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ حضور کے غلام ایسے خوش نصیب ہیں کہ کملی والا ان میں قیامت تک موجود ہے، ان میں قیامت تک سونا موجود ہے۔ اور رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری، تو فرشتے تو قیامت تک نہیں آ سکتے، درخواستیں دینے کے باوجود اللہ جس کی چاہے قبول فرما لے۔ حضور کے غلام سال میں کئی مرتبہ مدینہ پاک سے ہو جاتے ہیں، ایسے خوش نصیب بھی ہیں پاکستان کے اندر، ایسے خوش نصیب ہیں جو سال میں کئی مرتبہ جاتے ہیں۔ اللہ ان کو بلاتا ہے، حضور بلاتے ہیں۔ ہمیں تو زیادہ خوشیاں منانی چاہیے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک، اماں جی فرماتی خرج منی نور، میری گود میں آقا تشریف لے آئے، نور کا ظہور ہو گیا۔ اور حضور نے پہلا کام آتے کیا کیا؟ اماں جی کی گود میں سجدہ و مائل ہوئے۔ اماں جی فرماتے ہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ سجدے میں چلے گئے، سجدہ و مائل، اور زبان اقدس اور لبہائے مبارک ہل رہے تھے۔ تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بعد میں بتایا کہ میں دنیا میں آتے ہی امت کو یاد کر رہا تھا، رب ہب لی امتی، حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، تو حضور یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے۔
اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اتنا لجپال کریم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، دنیا میں آتے ہی مصطفیٰ کو ہمارے خیال ہیں، دنیا میں آتے ہی حضور کو امت کے خیال ہیں۔ حضور آئے تو امت کا خیال، دنیا سے گئے پردہ فرمایا تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں نے غسل دیا تو میں نے غور کیا حضور کے لب ہل رہے تھے، تو اس وقت بھی حضور امت کو یاد فرماتے ہوئے جا رہے، آئیں تو امت کو یاد، عرش پہ جائیں تو امت کو یاد، دنیا سے پردہ فرمائیں تو امت کو یاد۔ پھر امتی، پھر وہ امتی نہیں ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کرے، پھر وہ امتی کہلانے کا حقدار نہیں کہ آقا آئیں تو امتی یاد، عرش پہ جائیں تو امتی یاد، دنیا سے تشریف لے کے جائیں پردہ فرمائیں تو امتی یاد۔ کہ امتی حضور کو یاد کرنے کے لیے دلیلیں مانگے؟ امتی کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ دلیل دو۔ اگر تجھے کہہ دیا حضور نے کل قیامت کے دن کے لا دلیل لے کے آ، تیرے پاس کیا ہے میرے امتی ہونے کی؟ امتی ہونے کی دلیل ہے کوئی تیرے پاس جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی دلیل لے مانگ؟ کل ایک بزرگ گل سنا رہے سن کہ ایک لڑکا ادھا ہی دوجیاں بیلیاں دا سیگا نا، وہ کتے دوست آپس چ رلے تھے، انہیں دوست نے جھنڈا پکڑائی تو وہ جھنڈا لے کے گھر چلا گیا تو ماں ہوندی سی دوجی، انہیں کہا ایک ہی ہے، آپ تو میلاد نہیں مناتے تو جھنڈا کیوں لے کے آ گئے؟ انہیں کہا اماں ایک گل تے دس، ہاں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ انہیں کہا پتر آپ مسلمان ہیں، تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منتا نہیں، کلمہ نہیں پڑھتا؟ انہیں کہا پڑھنے آپ کلمہ، اس سے نبی دا کلمہ پڑھنے۔ انہیں کہا اماں نبی دا کلمہ ہی پڑھنے ہیں، مسلمان بھی ہیں تو نبی دا ہی میلاد ہے نا، نبی دا ہی میلاد ہے نا، تو آپ بھی دا کلمہ پڑھنے ہیں۔ جھنڈا حضور دے میلاد دا آ گیا تو کی ہو گیا؟ وہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بھی ہو کے تو پھر سونے دے میلاد دیاں دلیلاں بندہ منگے تو پھر امتی تو نہیں نا۔ جڑا پھر یہ بزرگاں نے گلاں کیتیاں جڑیاں میں کردا پیا، انہاں بزرگاں نے نصیحت واسطے کیتیاں نے کہ تو حضور دے میلاد دیاں یا خوشیاں دیاں دلیلاں منگنا ہے، کل قیامت والے دن تینوں سونا کہے گا کہ لیا کے دلیل تیرے کول ہے میرے امتی ہون دی دلیل؟ اس واسطے میرے سجنوں سونے دے میلاد بغیر دلیلاں تو خوش ہو کے منایا کرو اور پڑھیا کرو فضل رب المولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ۔ اللہ سب دیاں حاضریاں قبول فرمائے، اللہ سونے دے میلاد دے صدقے سب تے کرم فرمائے، کوئی محروم نہ رہے، خالی جولیاں رحمتاں نال بھر کے جاؤ۔ الحمدللہ آج 10ویں محرم ہو گئی، 10 دن سونے دا میلاد آپاں کیتا ہے، اگلے بھی انشاءاللہ 2 دن میلاد پاک ہوئے گا، تو بڑا میلاد پاک اپنا یعنی بڑا پروگرام 12 ربیع الاول رات نو ہوئے گا۔ اٹھ کے سلام پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لا
بیلا، جس کی آمد سے روشن جہاں ہو گیا، جس کی آمد سے روشن جہاں ہو گئے، پیارے آقا کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام، خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ